جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مکہ میں مشرکین اسلام کے دشمن تھے، اور مدینہ طیبہ میں جو کثرت سے تعداد تھی اسلام کے دشمنوں کی وہ یہودیوں کی تھی۔ قال لأقتلنک، میں تجھے جو ہے وہ قتل کر ڈالوں۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ پھر اللہ کریم نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودتا اور اس میں جو ہے وہ جگہ بنا لیتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور حسد کی مذمت کرتے ہوئے اور حسد کتنی بری چیز ہے یہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مکہ میں مشرکین اسلام کے دشمن تھے، اور مدینہ طیبہ میں جو کثرت سے تعداد تھی اسلام کے دشمنوں کی وہ یہودیوں کی تھی، اور وہ محض حسد کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کو سب کچھ پتہ تھا۔ وہ ساری نشانیاں جو تورات میں موجود تھیں ان کے سامنے سب عیاں تھی، واضح تھی، لیکن پھر بھی وہ حسد کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اور ان کے حسد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ ان کا تسلط اب جا رہا تھا، کیونکہ اب اسلام کی حقانیت آ گئی، حضور علیہ السلام کی پیروی اور اسلام جب جو ہے وہ غالب ہونے لگا تو اب ان کو حسد ہونے لگا کہ ہمارا تسلط جو ہے وہ اب ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ کہ سرکار علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لڑی میں سے کیوں نہیں آئے، تو حسد کی وجہ سے وہ دعوت حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ جا بجا ان کے سامنے قرآنی آیات بیان کی جاتی، ان کی پولیں تک کھول دی جاتی، لیکن پھر بھی وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، اور محض حسد کی بنا پر جو ہے وہ اتنا بڑا انکار کر رہے، اتنی بڑی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے پھر حسد کی مذمت ان کے سامنے بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ ذکر کیا کہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ یہ اس واقعہ میں جو ہے وہ تم دیکھو کہ ایک نے حسد کیا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، تو اس واقعہ کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کے سامنے، ان یہودیوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ خبر، ان کے بیٹوں کی خبر جو ہے وہ ان کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی، حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی، ایک کی قربانی حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ تو یہ اس کی قربانی قبول نہ کی گئی کیوں؟ کیونکہ وہ حسد کرتا تھا، اور بہت سارے برے اعمال تھے اس میں، لیکن حسد ایک مین وجہ تھی کہ جو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ بن سکا۔ حابیل چونکہ متقی تھا، اس کا دل بہت صاف تھا، لہذا اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اب قربانی جب اس کی قبول نہ ہوئی تو اب تو اس کا حسد کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا۔ اب وہ طیش میں آ کے کہنے لگا حابیل کو، قال لأقتلنک، میں تجھے جو ہے وہ قتل کر ڈالوں۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ تو متقیوں سے ہی قربانیاں قبول کرتا ہے، متقیوں سے ہی نذرانے قبول کرتا ہے، متقیوں کی ہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو متقی نہیں ہے، تیرے دل میں حسد ہے، تیرے دل میں اور بہت ساری باطنی بیماریوں سے تو گھرا ہوا ہے، تیرے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، تو متقی نہیں ہے، تیری قربانی قبول نہیں کی گئی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، حابیل کہنے لگا کہ اچھا پھر تم نے جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے قتل کرنے کے لیے تو اپنے ہاتھ بڑھائے گا، تو میں جو ہے وہ اب تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یعنی میں قتل میں پہل نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ تو چل گیا کہ تیرا اب ارادہ مجھے پکا لگ رہا ہے،
لیکن پھر بھی اگر تو میری طرف ہاتھ قتل کے لیے بڑھائے گا، مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں تیری طرف قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل کرنے میں پہل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میرا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی، اور بے شک میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ کا بوجھ بھی، یعنی یہ جو مجھے قتل کرنے کا تجھ پر گناہ ہوگا اس کا بوجھ بھی تو ہی اٹھائے، واسمک، اور اپنے سابقہ اعمال کا بھی بوجھ تجھ پر ہی رہے، فتکون من اصحاب النار، اور پھر تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے، ظالموں کی یہی جزا ہے۔ حابیل نے اسے یہ کہا، فطوعت لہ نفسہ، لیکن اس ساری بات کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کے نفس نے قتل اخیہ فقتلہ، فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، یعنی وہ نفس نے ورگلایا، شیطان نے ورگلایا، فقتلہ، بس اس نے اس کو قتل کر دیا محض حسد کی بنا پر، فاصبح من الخاسرین، پھر وہ خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اب جب اس نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا تو اب چونکہ یہ پہلی موت تھی تو اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو چھپانے کا اس کو کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا ہو رہا، وہ کئی سالوں تک اپنے کندھے پر اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر پھرتا رہا، لیکن اس کو کوئی سمجھ نہ آئی کہ اس کو اب میں چھپاؤں کیسے۔ پھر اللہ کریم نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودتا اور اس میں جو ہے وہ جگہ بنا لیتا، تاکہ وہ اس کو قابیل کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو چھپانا کیسے ہے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، پھر جب اس نے کوے کو دیکھا کہ کوا جو ہے وہ ایسے زمین کھود رہا ہے اور ایسے جو ہے وہ اس میں جگہ بن جاتی ہے اور پھر وہ اس میں مٹی ڈال دیتا ہے، تو اس کو اس سے آئیڈیا آیا اور وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، فواری سوءۃ اخی، کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو چھپاؤں۔ فاصبح من النادمین، پس وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ کائنات کا پہلا قتل جو ہے وہ انسانیت کی ہسٹری کا پہلا قتل ہوا، اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی بنا پر۔ کتنی بری چیز ہے، اور اس واقعہ سے حسد کا جو امپیکٹ ہے کتنا برا ہے یہ بالکل واضح ہو گیا۔ تو یہودیوں کو یہ سبق دیا گیا، اور یہ اس وساطت سے جو ہے وہ پوری روح انسانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور قرآن کے ماننے والوں کے لیے سبق ہے کہ حسد کتنی بری چیز ہے، کہ حسد کی بنا پر جو ہے وہ اتنی بڑی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں۔ حسد کی بنا پر، حسد تو بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اور بہت سارے بہت بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔